کر دیتا ہے۔ آگے آئی آیت نمبر آپ کے پاس 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ روایات میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت بہت اچھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس مقام پر پہنچے آیت نمبر 41 پر تو اللہ کے رسول نے کہا حسبک حسبک، بس کافی ہے بس کافی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی وہ آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر اس ذمہ داری کو محسوس کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے۔ وہ امت جس کے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر اس کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اس امت کے خلاف جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو کتنا ان کو دکھ ہوگا۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اور میں ایسے عمل کریں جس سے رسول اللہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں بلکہ ہمارے حق میں گواہی دیں، اس لیے کہ اس دن ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ جہاں تک سفارش کی بات ہے تو یاد رکھیں شفاعت حقہ کیا ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سنتوں کو فالو کریں، میں اور آپ شریعت پر چلیں تاکہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور کیا ہم اللہ کی سنت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑتے ہیں؟ تو ہم سوچ لیں کہ ہم اپنا انجام کن لوگوں کے درمیان میں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، جب تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، ہم بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں نمازیں نہ پڑھیں، ہمارا بھی نمازوں میں قرآن پڑھتے ہوئے الفاظ کا تلفظ درست ہو، ہم بھی ہوش میں نماز پڑھیں، اتنی افطاری نہ کھائیں کہ تراویح میں آنکھیں بند ہو رہی ہوں۔ اتنی افطاری کھاتے ہیں اس کے بعد، اور خاص طور پہ آج کل تو پانی بھی، جتنی افطاری کھاتے ہیں اتنا پانی پیتے ہیں، بلکہ شاید پانی زیادہ پی لیتے ہیں۔ زیادہ پانی بھی نہ پئیں، ایک دم سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پئیں۔ آپ ایک ساتھ بڑے سائز کا گلاس رکھیں، ایک ساتھ ایک ٹائم پر ایک گلاس پئیں اگر بڑے سائز کا ہے، ورنہ 2 گلاس چھوٹے آپ ایک وقت میں پئیں، پھر 15-20 منٹ کا گیپ دیں، پھر پئیں، پھر 15-20 منٹ کا گیپ دیں، پھر پئیں۔ تراویح کے درمیان میں پانی پیتے رہیں۔ ایک دم سے ہم بہت سارا پانی پی جاتے ہیں، اس کے بعد ہم سے ہلا نہیں جا رہا ہوتا اور لٹرلی ہم سب کو اپنا اپنا پیٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں میرے پیٹ میں سب کچھ بھر گیا ہے بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب یہ نہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ صرف شراب کی حالت میں، خمر کی حالت میں یہ موقع نہیں ہے، جب بہت پیٹ بھرا ہو، جب بہت نیند کا غلبہ ہو، تب بھی ہم نیم بے ہوشی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو یعنی ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ یہ تیمم کے احکامات آ گئے۔ وضو اور تیمم کے احکامات اسی سورہ نساء کے اندر آتے ہیں۔ اور یہاں تیمم جو ہے وہ کس سے ہم کرتے ہیں؟ مٹی سے کرتے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلا ہے کہ مٹی کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ مونٹیسریز کے اندر اب بچوں کو سینڈ پاٹس بنا کے اس میں بٹھا دیتے ہیں تاکہ بچے مٹی میں کھیلیں، مٹی میں بلاکس بنائیں، مٹی سے کھیلتے رہیں چیزوں کو، اور تاکہ وہ بیکٹیریا جو ہے ان کا امیون سسٹم سٹرونگ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کے لیے بھی یہ حکم رکھا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کا علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا،
وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی راہ گم کر دیں. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے، یہودیت کا طریقہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے. یاد رکھیں، یہودی اپنے آپ کو خود یہودی ڈکلیئر کرتے ہیں. اللہ نے سب کو مسلم بنایا تھا، یہ مسلم ڈی جنریٹ ہو کر یہودی بن گئے. اللہ نے ان کا فرقہ وارانہ نام نہیں رکھا تھا. اور ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ کہتے تو زبان سے تھے سمعنا و عصینا، اسمع غیر مسمع و راعنا، سنا ہم کو یا ہمیں دوبارہ سنائیے، لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ زیر زبان کہا کرتے تھے، الفاظ ایسے توڑتے تھے کہ اس کے میننگ ہوتے تھے کہ تو بہرا ہو جائے. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے سینوں میں جو گرج تھا وہ ان کی زبانوں سے اس طرح باہر آتا تھا. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا واسمع وانظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے تو ہم استاد کی عزت کریں، کتاب کی عزت کریں، اور آپ اور میں اپنے دین کی عزت کریں تو خود بخود انشاءاللہ ہمیں راست روی کا طریقہ مل جائے گا. اور اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش نہیں کرنا چاہیے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کو پیش کریں گے تو مسلمان قرآن سے خود دور ہو جائیں گے. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو، آمینو، اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو جو ہم نے اب نازل کی ہے کتاب. یعنی یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں کتاب دی گئی تھی اب ایک اور کتاب ہم نازل کر رہے ہیں، اب اس کو بھی مان لو، جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ. کتنی خطرناک وارننگ اللہ دے رہا ہے. نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لے آؤ، من قبلی، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں. کتنا خوفناک لگے گا کہ ہم دیکھیں کسی انسان کو کہ اس کے بالوں والا حصہ جسم میں سامنے ہے اور چہرے آنکھوں والا حصہ پیچھے ہے. کتنا ہمیں ڈر لگے گا. لیکن اللہ نے یہ سزا کے طور پر بتایا ہے. یا امیجن کریں، اسکالرز کہتے ہیں ایسا چہرہ کہ جس کے اوپر نہ آنکھیں ہوں، نہ ناک ہو، نہ منہ ہو اور نہ کان ہو، فلیٹ ڈو کی طرح بالکل. کیسا لگے گا؟ اللہ نے یہ وارننگ دی ہے. یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ جو اپنی سزا بتا رہا ہے، جس جرم کی بتا رہا ہے، جس گناہ کی بتا رہا ہے، اس گناہ کے بدلے میں وہ سزا دے کر رہے گا. اللہ پیپل کانشیس نہیں ہے. یہ اللہ کے جلال کا انداز ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. شرک سے بچنے کے لیے یہاں پر کہہ دیا گیا آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں شرک سے بچنا ہے. اسکالرز کہتے ہیں شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ شرک کے علاوہ باقی ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے. تو شرک کو اپنی زندگی میں شامل نہ ہونے دیں. نہ شرک فی الذات ہو، نہ شرک فی الصفات ہو، نہ شرک فی الحقوق ہو. شرک کی بھی کیٹیگریز ہے نا. شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، وہ شرک جیسے کہ عیسائیوں نے کیا، اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا. اور ظلم تو انہوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا ڈکلیئر کر دیا، اللہ کی فیملی سے ڈکلیئر کر دیا. شرک فی الذات سب سے بڑا شرک، مینیفیسٹ شرک. پھر آتا ہے شرک فی صفات، اللہ کی جو صفات ہیں یا کسی مخلوق کو ان صفات تک لے آنا، یہ بھی شرک فی صفات ہوتا ہے. یا اللہ کو مخلوقات کے لیول پر لا کر ان مخلوقات کی صفات کا حامی بنا دینا جو مخلوقات کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے لیے سمجھنا کہ اللہ تھکتا ہے، اللہ کے لیے سمجھنا اور یہ تھیوری دماغ میں رکھنا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے اور 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا. یہ شرک فی صفات کے اندر آ جاتا ہے. اور یہ بھی شرک فی صفات میں آتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور. یہ شرک فی صفات کے اندر آ جائے گا. اللہ کے نور میں سے ایک نور نہیں ہو سکتے.
وہ انسان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اپنے آپ کو انہوں نے خود قرآن میں بشر ڈکلیئر کیا ہے تاکہ بعد کے آنے والوں کو یہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو۔ شرک فی الحقوق یہ ہے کہ اللہ کی اصل میں اتھارٹی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اگر انسانوں کے اندر کسی کو بت بنا کر ان کی بات مانی جائے اور اللہ کی نافرمانی کی جائے تو یہ بات شرک فی الحقوق میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ پیپل کانشیس نہیں ہے، اللہ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ایسے قوانین سن کے میجورٹی لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کو پاپولیرٹی گین نہیں کرنی، اللہ کو تو حقیقت بتانی ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں۔ کوئی ایسا لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی ٹی شرٹ پہ لکھ لے ہیئر گوز اے متقی، پیچھے لکھا ہو ٹی شرٹ پہ ہیئر گوز اے متقی، یا اپنے آپ کو جان بوجھ کر یہ لوگوں کے سامنے کہنا میں بہت گناہگار ہوں، تاکہ لوگ بعد میں ضرور ریاکشن میں کہیں نہیں آپ تو اتنی نیک ہیں، آپ تو بہت نیک ہیں، میں تو بلکہ کہہ رہی تھی آپ میرے لیے بھی دعا کر لیں۔ یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ کیا آپ کو اور مجھے بھی کتاب کے ایک حصے میں سے کچھ علم دیا گیا ہے؟ جی ہاں، ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت اور طاغوت، جبت کیا کہتے ہیں؟ سپرسٹیشنز کو، ہاروسکوپس کو۔ یہ ایک سمجھ لیں حبشہ میں استعمال ہونے والا لفظ تھا، جس کی یہاں پر اس طرح سے جبت کی شکل میں ہی اس کو قرآن میں استعمال کیا گیا۔ اوکلٹ سائنسز جیسے کہتے ہیں، جادو بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، ہوروسکوپ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، سپرسٹیشنز بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، ہاتھ دکھانا، پامسٹری اس کے اندر آ جاتا ہے، شگون لینا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اوکلٹ سائنسز اس کے اندر آتی ہیں۔ اور طاغوت ہر وہ سرکش قوت جو آپ سے اللہ کے مقابلے میں اپنی فرما برداری کرانا چاہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو سینما نہیں بھیجنا، اور آپ کے بچے ضد کر کر کے آپ سے اجازت لے کے، اور کبھی کبھی اماں کا خود ہاتھ پکڑ کے، اتنے چلاک بچے، آپ چلیں میرے ساتھ تاکہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ اچھا آپ میرے ساتھ ہیں، میں تو آپ کے ساتھ دیکھنے کے لیے گئی تھی، اور آپ کو زبردستی، آپ کے دل میں پتا ہے کہ غلط جگہ ہے جہاں فرشتے نہیں ہو سکتے۔ سینما ہال کے اندر فرشتے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں۔ ہاں، سینما ہال کے اندر ملک الموت آ سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سینما ہال کے باہر ہی ایسے پہرے ہوتے ہیں کہ ملک الموت کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ پچھلے دنوں ایک کیس ہوا ہے، اگر آپ کی نالج میں آیا ہو، ایک بچی کا انتقال ہوا ہے سینما ہال کے اندر۔ عبرت ہے ہم سب کے لیے، عبرت۔ ملک الموت آ سکتا ہے سینما کے اندر۔ ہر وہ طاقت جو آپ کو اللہ کی نافرمانی میں لے جائے وہ طاغوت ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ سے اللہ کی نافرمانی کرا رہے ہیں وہ طاغوت کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو کیئرفل رہیں۔ اور ایسی رسمیں جو رسم اسلام کا حصہ نہیں ہیں، ظالمانہ رسمیں ہیں، ان رسموں پر بھی کوسچن کریں، وہ رسمیں بھی طاغوت کی کیٹیگری میں آ جائیں گی۔ آپ اور میں ان کو نہیں آنکھیں بند کر کے فالو کر سکتے۔ اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ کیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم ہی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا،
جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، جو احکامات پڑھتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، جو احکامات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کو عمل میں لا سکوں، جو احکامات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں امپریکٹیکل، جو احکامات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں 21 سینچری میں یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، اپلیکیبل نہیں ہے، اللہ نے کہا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھالیں گل جائیں گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ سکن کی بات آ گئی، کھال کی بات آ گئی۔ سائنس نے آج بتا دیا ہے کہ ساری سینسٹیوٹی ہماری جو ہے وہ اسی سکن کے اوپر ہے۔ ایپیڈرمس جلے گی، اللہ ایک اور ایپیڈرمس دے دے گا۔ اس ایپیڈرمس کی بھی لیئرز ہیں، اس ایپیڈرمس کی لیئرز تک حساسیت ہے۔ ایک دفعہ مسل تک آگ پہنچ جائے گی، پھر حساسیت سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کی بات نہ ماننے والوں کے لیے کیسا سخت عذاب ہے کہ ان کی ایک کھال ختم ہوگی، اللہ ان کو ایک اور کھال دے دے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے میکسیمم دور رکھیں، میکسیمم دور رکھیں، اور جو طاغوت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کانشیس ہو جائیں۔ آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ کے خاندان میں، آپ کے آس پاس، آپ کی روٹین میں کیا چیز طاغوت بن چکی ہے۔ ہمارے ہاں طاغوت کیا ہے؟ اگر فیملی کے اندر یہ چیز کامن ہے کہ مائیوں دلہن بیٹھتی ہے اور اس کو پیلا جوڑا پہنایا جاتا ہے، آپ کہیں نہیں میں تو نہیں مائیوں کروں گی، یا کوئی لڑکی کہ میں پیلا نہیں پہنوں گی، کیوں میں مثال کے طور پہ بلو نہیں پہن سکتی؟ نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں بلو نہیں پہن سکتی، پیلا ہی پہننا ہے۔ کیوں پہننا ہے پیلا؟ ہندوانہ رسم، اس لیے کہ ہندو کہتے ہیں کہ پیلا رنگ حفاظت کرتا ہے۔ عورتوں کو شادی بیاہ پر یا مردوں کو، میں خیال ہے دلہا کو پہنایا جاتا ہے امام ضامن۔ کیا مطلب ہوتا ہے امام ضامن؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے یا امام حفاظت کرنے والا ہے؟ شرک، طاغوت۔ تو آپ کو اور مجھے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہم ہر رسم کے اوپر جب لوگ بتاتے ہیں، جب علم والے بتاتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کو اپنے خاندان سے نکال دیں، اور آپ کو سامنے سے جواب سننے کو کیا ملتا ہے؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آخر اس میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ جب قیامت کے دن کھالیں جلیں گی نا، اس وقت یہ سوال آپ اور میں نہیں پوچھیں گے کہ آخر حرج ہی کیا ہے، آخر اس میں معاملہ ہی کیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری خوشیاں سنتوں پر عمل کرنے پر بن جائیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرہ، ازواج عربی زبان میں اسپاؤس کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب زیادہ تر قرآن میں آپ دیکھیں مردوں کے لیے حوروں کا ذکر کر دیا، عورتوں کے لیے کیا ملے گا ذکر نہیں کیا۔ جیسے عورتوں میں اللہ نے حیا رکھی ہے، یہ اللہ ہی کی صفت حیا کی ایک جھلک ہے۔ اللہ نے کہا لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہیں، آپ کے لیے وہاں پاکیزہ شوہر ہوں گے، شوہروں کے لیے وہاں پاکیزہ بیوی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ایسے شوہر نہیں ہوں گے جو نہانے کے بعد تولیہ جو ہے بستر پر چھوڑ دیں، بلکہ وہ جا کر اس ریک میں لگا کے آئیں گے، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ نے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ کیا یہ پورا قرآن نصیحت نہیں ہے کہ نہیں؟ پورا قرآن نصیحت ہے۔ ہر آیت میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ تو پھر اللہ نے اس آیت 58 میں سورہ نساء کی کیوں کہا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ؟ یہ کتنی اچھی نصیحت ہے، کتنی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے۔ کیا نصیحت اللہ نے یہاں پہ کی ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، ایک تو اللہ نے کہا ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچا دو، ان کے ٹرسٹ جو ہیں وہ فلفل کر دو۔ اور کیا کرو؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر بالکل ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ امانت لوٹا دو کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے اوپر رائٹس ہیں، جو آپ کے پاس امانتیں ہیں ان کو ادا کر دیں۔ ہم مسلمانوں کی سب سے پہلی امانت کلمے کے تقاضے پورے کر دیں۔ ہم مسلمانوں کی دوسری امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔
ہماری تیسری امانت، پھر ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہماری آگے سے آگے امانتیں بڑھتی جائیں گی. جو ہمارے سرکل اور انفلوئنس میں لوگ آتے ہیں، اپنی فیملی کو ان کے رائٹس دے دیں، اپنے اللہ کو اللہ کا حق دے دیں، اپنے رسول کو رسول کا حق دے دیں، اپنے جسم کو اپنا حق دے دیں. یہ سارے رائٹس آپ نے ادا کر دیے تو انشاءاللہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امانت کو اچھی طرح ادا کر دیا. اور دیکھیں، اگر آپ نے زندگی میں سب کے حقوق ادا کر دیے تو کیا زندگی میں خود بخود امن نہیں آ جائے گا؟ آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیں، ماں کو ماں کا حق دے دیں، شوہر کو شوہر کا حق دے دیں، بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کا حق دے دیں، ساس کو ساس کا حق دے دیں، تو آٹومیٹیکلی ماحول میں سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. اور دیکھیں، ایک نصیحت اتنی اچھی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ انتحکموا بالعدل. جب تم لوگوں کے درمیان میں حکم بنو، اذا حکم تم، جب تمہیں حاکم بنایا جائے، جب تمہیں جج بنایا جائے، ہو سکتا ہے دو دوستوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے آپ کو اپنی والدہ اور اپنی بھابھی کے درمیان فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے آپ کو اپنے دو بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو. تو جب بھی فیصلہ کرنے کی بات آئے اور تمہیں جج بنایا جائے تو اپنے آپ کو جسٹ رکھنا، کائنڈ رکھنا، اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ ایسے پورا کرنا کہ جیسے تم جس میں عدل کے ساتھ کام کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہ دو کام ہم مسلمان کرنا شروع کر دیں تو ہماری امت کے اندر سکون پیدا ہو جائے اور ہماری امت عمل پر جم جائے. کیا؟ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں. دوسرا، عدل کے ساتھ معاملہ کریں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تم کو کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اطاعت رسول، اللہ کی رسول، دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں. ایبسولیوٹ اطاعت کرنی ہے مسلمانوں کے لیے. انکنڈیشنل اطاعت ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو آگے کنڈیشنل اطاعت ہے وہ کس کی ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور جو تم میں سے حکم والے ہوں، اختیار والے ہوں، ہیڈ ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تم سے اونچے ہوں، تمہارے ساتھ معاملات نبھانے والے ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ٹریفک لاز ہیں، آپ کے لیے اولی الامر میں آ جائیں گے، آپ اس کو مانیں. آپ کے ملک کے جو قوانین ہیں اولی الامر میں آ جائیں گے. ان کی اطاعت جو ہے اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ کنڈیشنل ہوگی. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. یہ مت کہنا کوئی جھگڑا ہو جائے حسبنا وجدنا علیہما آباؤنا، ہمارے تو باپ دادا یہ کرتے تھے. نہیں، کس کی طرف پھیرو؟ آباؤ اجداد سے اور پیچھے جاؤ، صحابہ تک، صحابہ سے اور پیچھے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تاکہ تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں. قرآن سے دلیل لاؤ، اللہ کے رسول کی سنت سے دلیل لاؤ اور معاملات کو سلجھا لو. اگر واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. کسی مصلحت کا حوالہ دے کر کوئی بہانہ بنا کر لوٹ جاتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. ان سے تعارض مت کرو، یعنی اگنور کر دو، انہیں سمجھاؤ، ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اگر کوئی قرآن پر عمل نہیں کر رہا تو آپ اس سے اپنا تعلق مت توڑ لیں، تعلق قائم رکھیں تاکہ آپ کو موقع ملتا رہے اس تک پیغام پہنچانے کا. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کی طرف سے رسول اس لیے نہیں آتے تھے کہ ان کی رسالت پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے بعد جو مرضی کرو، اپنی مرضی کی اطاعت کرو. نہیں، رسول آیا کرتے تھے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا.
اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ آپ کو اور مجھے اصل میں اپنے تمام معاملات میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، اپنے تمام معاملات میں فوقیت سنتوں کو دینی ہے. لیکن ہم دیکھ لیں کہ کیا ہمیں آج اپنے مسلمان مردوں کے چہروں پر سنت نظر آتی ہے؟ اپنی مسلمان عورتوں کے جسموں کے اوپر صحابیات اور ازواج والے حجاب نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے تو ہم دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کیوں نہیں میجورٹی لوگ کرتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے عرب کلچر سے نکال لیا. آپ کو بار بار بتایا قرآن عرب کلچر کی بات نہیں کرتا، قرآن ابراہیمک کلچر کی بات کرتا ہے. جو شریعت اللہ نے دی ہے اس میں آپ کا اور میرا سراسر فائدہ ہے. اور یاد رکھیں جب تک ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے ہم دارالآخرت کی فکر نہیں کریں گے. اللہ نے کہہ دیا اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جھٹلاؤ ورنہ منافقین میں شامل ہو جاؤ گے. اب بہت اہم آیت آ رہی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. کیٹیگوریکل کہہ دیا گیا کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر دیں، یعنی سر جھکا دیں. سنت کو زندگی میں نافذ کرنے کا انکار دراصل اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کے برابر ہے. ایمان کا معیار بتا دیا کہ وہ مومن نہیں ہے جو سنت کو نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک بات کر دی. پروفٹ لیگل اتھارٹی مسٹ ناٹ بی کوسچنڈ، مسٹ ناٹ بی چیلنجڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو اور مجھے حکم بنانا ہوگا. اور یہ سب چیزیں، یہ سارا علم محفوظ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے احادیث کو ڈاؤٹ فل رکھنا ہوتا، شکوک کا شبہات کا شکار کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بار بار نہ کہتے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کیسے اطاعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمیں احادیث میں ڈاؤٹ ہو جائے گا؟ صحیح مستند احادیث نریشنز موجود ہیں، ریسرچ کر کے ان کو الگ کر دیا گیا ہے. تو کوشش کریں کہ جب آپ کے سامنے صحیح حدیث آ جائے تو اس پر عمل کریں اور اس پر جم جائیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت اجر دیتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سنت پر عمل کرنے کا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ بہت اجر ملتا ہے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. آپ اور میں سورہ فاتحہ میں یہی تو راستہ مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں وہ راستہ دے دے جس پر آپ نے اپنا انعام کیا، تو یہ ہے وہ راستہ. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی، یہ اس سورہ فاتحہ کی آیت کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی ڈیپتھ ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ کن کا راستہ ہوتا ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء کا راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور صدیقین، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، ان کا راستہ، اور شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا راستہ، صالحین حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام احمد. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. آپ نے اپنا راستہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس پر چلنا ہے. ان سب کے لائف سٹائلز کو پڑھنے کی کوشش کریں. ہم دنیا کی پرسنالٹیز کی بایوگرافیز پڑھ لیتے ہیں. ہم میں سے کتنوں نے امام بخاری کی بایوگرافی پڑھی ہے؟ ہم میں سے کتنے امام بخاری کے چیلنجز کو زندگی کے جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ امام بخاری نے کتنی کم عمر میں علم کے ساتھ اپنا تعلق اٹیچ کر لیا تھا؟ اسکالرز کہتے ہیں کسی نے کہا کہ جس عمر میں لڑکے لڑکیوں کو جھانکتے ہیں، امام بخاری اس عمر میں کتابوں کے اندر جھانکا کرتے تھے. اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کا ان کو شوق اور جذبہ تھا. یہی تو راستہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو جس راستے پر ہم چلنا چاہ رہے ہیں اس راستے کی انفارمیشن تو گیدر کریں، ان لوگوں کے بارے میں جانیں. تو یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم ہی کافی ہے. اب یقیناً آپ سب کا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ایسی کمپنی کو اڈاپٹ کریں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے باقی سال کے 11 مہینے میں ان لوگوں کی زندگیوں کو چھاننے کی، ان کو معلوم کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا ہے تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ منافق مینٹیلٹی کی بات ہے۔ جو مکہ کے حالات تھے وہی حالات یاد رکھیں مسلمان امت پر وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ دین کو اختیار کرنا، منافق کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کو اختیار کرنا کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ منافق دنیا کا پجاری ہوتا ہے، مومن آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ مومن جو ہوتے تھے وہ کبھی آپ سے سوال نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قرآن سے تو نکال کے بتائیں کہ کہاں یہ حکم لکھا ہے۔ ہمارا آج کا معاملہ یہی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسی کر کے گئے ہیں، پیشن گوئی کر کے گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسند پر بیٹھا ہوا، ریکلائنر پر بیٹھا ہوا ایک کھاتا پیتا ایلیٹ گھرانے کا شخص کہے گا لوگوں کو کہ اس کو لو جو قرآن میں ہے، اپنے لیے اس کو حلال کر لو جو قرآن میں ہے، اور باقی سب کو چھوڑ دو، اور سنت کا صاف انکار کرے گا۔ یہ کون ہوگا؟ منکر حدیث۔ اور یہ منکر حدیث آج ہمیں اپنی اس دنیا میں، اپنے اس ملک میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تو پیشن گوئی ہے، لیکن اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ آپ اور میں صحابہ کے عمل پر عمل کرتے ہیں یا منافق کے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کا یہ روٹین نہیں ہوتا تھا کہ جب اللہ کے رسول کو یہ حکم دیں تو کہیں ذرا دکھائیں تو قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہمیں تو پہلے پتہ نہیں چلے گا جب تک قرآن سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ انداز مومن کا نہیں ہوتا۔ مکہ کی بات کی گئی، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے قتال کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ جہاد کے 9 ڈیفرنٹ لیولز آتے ہیں۔ سب سے پہلا جہاد ہے جہاد بن نفس، اور سب سے آخری لیول ہے جہاد اللہ کی راہ میں، جس کو آپ کہتے ہیں قتال فی سبیل اللہ۔ یہ سب سے آخری لیول ہے۔ اللہ نے بہرحال اس کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو اس کے لیے اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں، جب جنگ کی ضرورت آئے گی تو مسلمان جنگ کریں گے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مکی دور میں حکم یہ تھا کہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ڈیفنس میں بھی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی تربیت کی۔ اگر بغیر تربیت کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہتھیار دیے جاتے تو وہ ہتھیار وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لیتے، اس لیے کہ غصہ بہت تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ عرب قوم کے اندر، عرب قوم بہت جنگجو قوم تھی، تقریباً 1700 جنگیں آتی ہیں جو ان کی تاریخ میں تھیں۔ تو اگر بغیر تربیت کے ان کو ہتھیار دے دیے جاتے تو یہ ان ہتھیاروں کا غلط استعمال کرتے، ایک دوسرے پر چلانے لگ جاتے۔ یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، رہی موت تو تم جہاں بھی ہوگے بہرحال وہ تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت کا وقت مقرر ہے، اپنی موت کو یاد کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی بے ہوشیوں اور موت کی سختیوں سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ مجھے بچا کر رکھیں۔ اللہ نے یہ بات کسی پر عیاں نہیں کی کہ کس کی موت کیسے ہوتی ہے، اس لیے کہ جس پر موت آتی ہے وہ اپنا ایکسپیرینس بتانے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں رہتا،
اور ایمان رکھیں کہ جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت موت آ کر رہے گی. موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں کے اندر بند کر لو، بڑے بڑے حصار میں چھپا لو، پھر بھی ملک الموت تم کو آ کر رہے گا. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کی بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی.